رانا صاحب آج کل ڈیجیٹل دور ہے، گلوبلائزیشن ہے، دنیا ساری ایک پلیٹ فارم پہ ایک نقطے پہ فوری اکٹھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص واقعی حقیقتاً چاند دیکھ لیتا ہے پاکستان کے کسی بھی ایریا میں اور آپ کو ویڈیو بڑی ویزیبل بنا کے بھیج دیتا ہے، اس کی شہادت موصول ہو سکتی ہے اس ویڈیو کے ایویڈنس میں، یا اس کو پرکھا جائے گا؟ دیکھیں اب تو زیادہ ضرورت ہے پرکھنے کی، جب سے اے آئی نے اپنی کارگزاریاں شروع کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ جو آدمی دیکھتا ہے وہ کیمرے کے ذریعے سے بتا سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ تو پرکھنا پڑے گا نا کہ یہ ویڈیو بنائی ہے آج ہی کی ہے یا ایک مہینہ پہلے کی ہے یا چند دن پہلے کی ہے یا پچھلے سال کی ہے یا اے آئی سے بنی ہوئی ہے، وہ بھی تو پرکھنا پڑے گا نا. اس کی گواہی بھی وہی ہے جس طرح ایک دیکھنے والے کی گواہی. ویڈیو بنا کے بھیجنے والا کون ہے؟ ہاں یہ دیکھنا پڑے گا. یہ سب سے زیادہ اہم ہے. جی ایک صاحب جو بقول اس کے محلے داروں کے ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے اور وہ اٹھ کے صبح کو دعویٰ کر دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، بلکہ اس نے ایک دعویٰ کیا ہوا ہے کہ مجھے ہر روز آقا کی زیارت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب ایسا شخص جس کو نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ وہ کبھی اس کا جسم پقیدہ ہوا، ہر وقت نجس پلید اور نشے میں دھت، وہ شخص کہے مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو کیسے مان لیا جائے گا؟ بالکل ایسے ہی اگر کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے جی میں نے چاند دیکھا اور ویڈیو بھی دکھا دے، تو پھر ویڈیو کی تحقیق بھی ہوگی، اس بندے کی تحقیق بھی ہوگی کہ وہ بندہ خود کیسا ہے اور اس کی ویڈیو کیسی ہے. دونوں کنفرم کرنے کے بعد ہی اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، بگرنا نہیں. یا صورت حالات یہ ہے، یہ اسی سے ضمن میں جڑی ہوئی چیز ہے کہ روزتے حلال کے حوالے سے نا ذرائع ابلاغ پر شور ڈال دیا جاتا ہے، مچا دی جاتی ہے. دیکھو جی انہاں دا چانتے اتفاق نہیں تو اور چیزاں دے. یہ مذہبی لوگ نہیں کرتے، یہ مذہب بیزار لوگ ہوتے ہیں، مذہب بیزار طبقہ ہوتا ہے جو اس طرح کے اختلافات کو بانٹتا ہے. اب رمضان آ جائے گا نا تو کئی چینلوں کے اوپر یہ بحث شروع کروا دیں گے اپنے اپنے پسندیدہ علماء کو بلا کر، تراویح کتنی ہے، خود وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، فرض بھی نہیں پڑھتے، لیکن جھگڑے شروع کروائیں گے. ان کا غرض جو ہے وہ مسائل جاننا نہیں ہوتا، ریٹنگ. ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اختلاف پیدا کر کے شور ڈلوا کے ریٹنگ بڑھانا. روزتے حلال کمیٹی کے جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کے باوجود جن لوگوں نے روزہ رکھنا ہے یا جو لوگ روزت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے وہ آپس میں کبھی نہیں الجھے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کا معاملہ ہے، دونوں کی نیت اچھی ہے، اس نیت کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. مثلا یہ جو ہے آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں یہ اختلاف موجود ہے کہ رویت جو ہے ہر علاقے کی الگ الگ ہوگی یا پورے نظام قضاء کے اوپر مشتمل جو علاقے ہیں. مثلا نظام قضاء کا مطلب ہے کہ ایک سرکار کے تحت ہے. ورنہ دیکھیں نا ہمارے ساتھ ملتا ہے افغانستان، ہمارے ساتھ ملتا ہے انڈیا، درمیان میں ایک لکیر ہی ہے نا. اب اس پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ نظام قضاء کے تحت جو ہیں، ورنہ ہمیں قریب کے علاقے کی رویت جو ہے اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنا چیزیں جو ہے نا اس پہ جب مسئلہ وہی ہے جو شیخ البانی نے کہا اور دوسرے شیوخ نے بھی کہا کہ اپنے ملک میں اپنے مسلمانوں میں انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم سائنس کی ٹیکنالوجی کے مطابق جس ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی اس شہادت کو قبول نہیں کر سکتے کہ جی یہ چاند نظر آنا ہی ہے آج یہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے، ٹیکنالوجی کو ہم متفق کر لیں، یا ہمیں اس طرح بیٹھنا ضروری ہے؟ اس سے بھی مدد لی جاتی ہے. دیکھیں جب چاند کی پیدائش ہوتی ہے یعنی نمودار ہوتا ہے، جب نہیں نمودار بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاند کی پیدائش کے کم از کم 17-18 گھنٹوں کے بعد چاند کے نظر آنے کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مراحل ہوتے ہیں اس کے پیدائش کے، سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وقت ہی نہیں وہ ہوا چاند دکھائی دینے کا، چاند تو پیدا ہو چکا ہے، سائنس بھی بتاتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ابھی وہ ڈیوریشن ہی نہیں گزرا، ابھی وقت ہی نہیں ہوا، 16-17 گھنٹے ہی نہیں ہوئے اس کی پیدائش کے، تو نظر کہاں سے آئے گا؟ دوسرا امکان یہ ہے کہ چاند کے نظر آنے کا امکان بھی ہو، تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بادل آ جاتے ہیں، مطلع ابرالود ہے، کسی جگہ سے بھی دکھائی نہیں دیتا، گواہی نہیں آتی، تو نہیں ہوگا. دوسری بات جو ہے سمجھنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ویکھو جی چاند 2 دن دا تو انہوں نے کل نظر ہی نہیں آیا، ایک روزہ کھا گئے نے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چاند پیدا ہو جاتا ہے لیکن نظر آنے کا وقت اس کا ابھی نہیں ہوتا، 17 گھنٹے نہیں ہوتے، اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے اس میں شامل ہو جاتے ہیں.
تو 24 گھنٹے اور 17 گھنٹے مل کے 41 گھنٹے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو 41 گھنٹے کا جو چاند ہے وہ تو دگنا ہی نظر آئے گا نا. وہ نمودار جب ہوگا تو پھر وہ واضح ہوگا. چاند دیکھنے کا وقت کون سا ہے؟ مغرب کے بعد، مغرب کے ارد گرد اور عشاء تک کا. ٹھیک ہے. اب اس وقت میں وہ نظر نہیں آیا، لیکن اگلے 24 گھنٹے ملنے کے ساتھ وہ یہ 18 گھنٹے 17 گھنٹے بھی ساتھ مل جائیں تو ڈبل ہی آئے گا نا. ڈبل ہی آئے گا. تو یہ چیز عام لوگ نہیں سمجھتے، وہ صرف موٹا چاند دیکھے نا کہتے ہیں لو جی یہ کرو دکھا تھا.